جادوئی جوتے۔ عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوبصورت جوتے کوڑے کے ڈھیر کے برابر میں رکھے ہوئے تھے۔ عائشہ اسے کسی سائنس فکشن ناول کی کہانی سنانے میں مصروف تھی جو وہ آج کل پڑھ رہی تھی، لیکن جیک کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ بس جوتوں کو گھورے جا رہا تھا۔ جوتے بالکل نئے اور خوبصورت تھے۔ آخر کار اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور صرف یہ لفظ کہہ سکا، دیکھو۔ عائشہ نے اس سمت دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا۔ جوتوں کا ایک جوڑا ہے؟ تو پھر عائشہ نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ عائشہ نے کہا، نہیں، یہ اصلی ہیں، آخر جوتے ہی ہیں نا، کوئی خزانہ تو نہیں جو تم انہیں دیکھ کر اتنا خوش ہو رہے ہو۔ عبداللہ نے کہا، اوہ عائشہ، تم دیکھ نہیں رہی کہ یہ ریس کے جوتے ہیں جنہیں ٹرینر کہا جاتا ہے۔ تم جانتی ہی ہو کہ مجھے دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لینے کا کتنا شوق ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے جوتوں کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا۔ یہ تو میرے ناپ کے ہی ہیں اور بالکل نئے بھی ہیں۔ عبداللہ نے اپنے سکول کا بستہ کھولا اور اس میں جوتے ٹھونستے ہوئے کہا، میں انہیں رکھ رہا ہوں۔ عائشہ نے کہا، لیکن تم انہیں نہیں رکھ سکتے، تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے نہیں ہیں۔ عبداللہ نے عائشہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن انہیں کوئی کوڑے کے ڈھیر کے پاس پھینک کے چلا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان جوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے کہا، پھر بھی تم جوتوں کے مالک کی اجازت کے بغیر انہیں نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن عبداللہ نے عائشہ کی باتوں کی انسنی کر دی۔ عبداللہ نے کہا، 2 ہفتے بعد دوڑ کا بین الاضلاع مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنے پرانے جوتوں میں کبھی بھی اچھے سے دوڑ نہیں سکوں گا۔ شاید یہ جوتے پہن کر میں مقابلے میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکوں گا۔ عائشہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عبداللہ کے لیے یہ چیمپئن شپ کس قدر اہم ہے۔ ہر سکول سے صرف 5 بچے منتخب کیے گئے تھے اور عبداللہ ہر حال میں اسے جیتنا چاہتا تھا۔ عبداللہ نے کہا، اسکول سے چھٹی کے بعد پارک میں یہ جوتے پہن کر دوڑنے کی مشق کروں گا، تم میرے ساتھ چلنا۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی عبداللہ نے بستے سے جوتے نکال کر پہن لیے۔ یہ بہت آرام دہ جوتے تھے اور لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے بنائے گئے ہوں۔ وہ پارک میں جانے کے لیے عائشہ کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے سامنے سے زین آتا نظر آیا۔ زین نے عبداللہ کے نئے جوتے دیکھے تو بولا، اوہ، تو رینگ رینگ کر چلنے والے عبداللہ کو نئے جوتے مل گئے۔ اس نے جل بھن کر تنقید کی۔ عبداللہ نے کہا، ہاں مل گئے۔ زین اسکول کی ہر دوڑ میں اول آتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے نہ صرف یہ بات ہر وقت یاد رہتی تھی بلکہ وہ کسی اور کو بھی یہ بات بھولنے نہیں دیتا تھا۔ جب سے عبداللہ کو چیمپئن شپ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، زین اس کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ زین نے عبداللہ سے کہا، مگر یہ جوتے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، تم چاہے کتنے ہی مہنگے جوتے کیوں نہ خرید لو، دوڑ میں تم مجھے پلک جھپکتے ہی وکٹری اسٹینڈ پر کھڑا پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے بیڈل ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عبداللہ نے سوچا کہ کاش کوئی اس لڑکے کا غرور توڑ سکتا، لیکن وہ جانتا تھا ایسا ممکن نہیں۔ بیڈل بہترین دوڑنے والا تھا۔ اس نے عائشہ کو آتے دیکھا۔ عائشہ پارک کے بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ عبداللہ نے عائشہ سے کہا، میں پارک کے 4 چکر لگا آؤں۔
عائشہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے ہر چکر کتنی دیر میں مکمل کیا۔ عبداللہ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ عائشہ نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور کتاب کھول کر مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ عام طور پر عبداللہ پہلے آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کرتا تھا اور پھر رفتار پکڑ لیتا تھا، لیکن آج کا دن کچھ مختلف تھا۔ اس نے ابتدا ہی تیز دوڑنے سے کی تھی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، مگر یہ جیسے خود بخود ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا پر تیر رہا ہو۔ اس نے چلاتے ہوئے عائشہ کو مخاطب کیا تاکہ وہ کتاب سے سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھ لے۔ عائشہ نے عبداللہ سے کہا، ارے تم نے ایک چکر پورا بھی کر لیا، یہ تمہارا تیز ترین چکر تھا۔ لیکن دوسرا چکر اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے پورا کیا گیا۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنا تیز دوڑنے کے باوجود جیک کو اپنا سانس پھولتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عائشہ نے اب کتاب پڑھنا بند کر دی۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر عبداللہ کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تیسرا چکر بھی منٹوں میں مکمل ہو گیا۔ عام طور پر اتنا زیادہ تیز دوڑنے کے بعد عبداللہ کی پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا تھا اور سانس بھی پوری طرح پھول جاتی تھی۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کر رہا تھا اور کسی تھکاوٹ کے بغیر چوتھا چکر بھی مکمل کر لیا کہ جیسے اس کے جوتے بھاگ رہے ہوں اور وہ صرف اپنے جوتوں پر سواری کر رہا ہو۔ عائشہ کچھ گمسم اس کے جوتوں کو گھور رہی تھی۔ عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جوتوں کو اپنے اسکول کی الماری میں ہی رکھے گا۔ وہ انہیں گھر نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے والدین اس بات پر بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ جوتے اسے کوڑے کے ڈھیر کے پاس ملے تھے۔ وہ لوگ اسے پولیس اسٹیشن میں جمع کرا دیں گے تاکہ جس کسی نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی ہو اس تک واپس پہنچ جائیں۔ اگلے دن بھی عبداللہ نے انہی جوتوں میں دوڑ کی مشق کی۔ عائشہ اس بار بھی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ جوتے جادوئی ہیں۔ عبداللہ، تم انہیں پہن کر نہیں دوڑ رہے بلکہ تم صرف ان پر سوار ہوتے ہو اور یہ جوتے خود دوڑتے ہیں۔ شاید یہ کسی خلائی مخلوق کے ہیں۔ عبداللہ نے عائشہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، سنو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جوتے کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جادوئی ہیں یا نہیں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اب جب کہ یہ جوتے مجھے مل گئے ہیں تو چیمپئن شپ میں ضرور جیتوں گا۔ عائشہ نے عبداللہ سے کہا، نہیں، جیتنے والے پھر تم تو نہ ہوئے، یہ تو ان جوتوں کا کمال ہے۔ کوئی بھی دوسرا شخص یہ جوتے پہن کر بھاگے گا تو وہ جیت ہی جائے گا۔ اس سے تو کسی کی مہارت ثابت نہیں ہوتی۔ مگر عبداللہ پر اس کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عبداللہ نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے یہ جوتے پہن کر دوڑ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ جوتے میرے لیے چیمپئن شپ جیتنے کی واحد امید ہیں۔ یہ کہہ کر عبداللہ ہوا پر سوار ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مقابلے کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ عبداللہ اب روزانہ پارک جا کر مقابلے کی مشق کرتا تھا، لیکن اب عائشہ اس کے ساتھ نہیں آتی تھی۔ عبداللہ کو عائشہ کے جھگڑنے کا بہت افسوس تھا۔ وہ اس کی بہن ہی نہیں بلکہ بہت اچھی دوست بھی تھی، لیکن عائشہ نہیں جانتی تھی کہ چیمپئن شپ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ عبداللہ نے سوچا، پہلے وہ مقابلہ جیت جائے پھر عائشہ سے صلح بھی کر لے گا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا،
مگر اس بات کا اطمینان ہونے کے باوجود خوش نہیں تھا کہ اس بار چیمپئن شپ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ عائشہ کی آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ کوئی بھی شخص یہ جوتے پہن کر دوڑ جیت جائے گا۔ اس سے تو کسی کی مہارت ثابت نہیں ہوتی۔ عبداللہ اپنے خیالوں میں مگن دوڑ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آج اسے کوئی اور حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ زین تھا، جس نے نہ صرف جیک کو دوڑتے دیکھا بلکہ اس کا پیچھا کر کے یہ بھی دیکھ لیا کہ عبداللہ نے اپنے جوتے اسکول کی الماری میں رکھے ہیں۔ عبداللہ رات کو ٹھیک سے سو نہ سکا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ محض چیمپئن شپ جیتنے کے لیے وہ عائشہ سے لڑائی نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ان جوتوں کو پہن کر جیتنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ بھی ہو، اپنے پرانے جوتے پہن کر ہی دوڑ میں شریک ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد عبداللہ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد عبداللہ نے عائشہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے جھگڑا کیا۔ تم ٹھیک کہتی تھی، وہ جوتے میرے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں بے ایمانی سے کھیل میں جیتنا چاہتا ہوں۔ میں ان جوتوں کو وہیں رکھ آؤں گا جہاں سے مجھے ملے تھے۔ عائشہ عبداللہ کی بات سن کر مسکرائی اور بولی، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ دونوں اسکول کی طرف بھاگے۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا کیونکہ ابھی بہت سویرا ہو رہا تھا، لیکن وہ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ عبداللہ کی الماری کھلی ہوئی تھی اور دور سے ہی نظر آ رہا تھا کہ الماری میں جوتے موجود نہیں ہیں۔ ارے جوتے کہاں گئے؟ دونوں نے حیرت سے ایک ساتھ کہا۔ میرا بھی یہی سوال ہے۔ ان کے عقب سے ایک آواز آئی اور دونوں اچھل پڑے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کے سامنے دو اجنبی کھڑے تھے، جن میں سے ایک مرد اور دوسری عورت تھی۔ ان کا لباس بہت عجیب و غریب تھا اور دونوں کے قد بہت لمبے تھے۔ عورت کے ہاتھ میں کیلکولیٹر نما ایک چیز تھی جس سے ٹوں ٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ نے کہا، تو وہ جوتے آپ کے پاس تھے، آپ دونوں کون ہیں؟ مسفرہ نے جواب دیا، میرا نام مسفرہ ہے اور یہ حشام ہے، ہم دونوں مستقبل سے آئے ہیں۔ دونوں نے حیران ہو کر پہلے ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچھا، تو کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ عائشہ نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ وہ سائنس فکشن پڑھنے کی شوقین تھی، اس لیے اسے اجنبیوں کی یہ بات سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہو رہی تھی کہ مستقبل سے آنے سے ان کا کیا مطلب ہے۔ اب کی بار مرد نے جواب دیا، مسفرہ کا تعلق پولیس سے ہے، جبکہ میں ایک ایتھلیٹ ہوں، وہ جوتے میرے تھے۔ عبداللہ نے حیران ہو کر اسے غور سے دیکھا۔ وہ شخص بہت موٹا تھا اور کہیں سے بھی دوڑ کا کھلاڑی نہیں لگ رہا تھا۔ اجنبی شاید اس کے خیالات بھانپ گیا اور کہنے لگا، ہمارے وقت میں کھیلوں کے اصول بہت بدل چکے ہیں۔ سارے ایتھلیٹ اپنے اپنے خصوصی جوتے تیار کرواتے ہیں۔ ان سب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سرکٹ موجود ہوتے ہیں۔ یہ جوتے نہ صرف خود دوڑ سکتے ہیں بلکہ ان میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ میرے جوتے کچھ زیادہ ہی من موجی نکلے اور اپنی مرضی سے فرار ہو کر تمہارے زمانے میں پہنچ گئے۔ ہم اسی لیے یہاں آئے ہیں تاکہ وہ جوتے واپس لے جا سکیں۔ یہ مشین ہمیں جوتوں کی موجودہ جگہ کا
پتہ بتا دے گی۔ اس وقت مجھے بتا رہی ہے کہ سکول کے باہر کہیں موجود ہیں۔ مسفرہ نے ہاتھ میں موجود آلے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے کہا، وہ میں جانتا ہوں کہ وہ جوتے اب کس کے پاس ہوں گے۔ چلیے میرے ساتھ۔ چاروں سکول سے باہر نکلے۔ دوڑ کا مقابلہ شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کھلاڑی مشق کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جلد ہی زین کو ڈھونڈ نکالا۔ اس کا خیال درست تھا۔ جوتے زین کے پاؤں میں موجود تھے۔ عائشہ نے کہا، کیا آپ اس سے جوتے چھین لیں گے؟ مسفرہ نے سر ہلایا، لیکن حشام کا خیال اس سے مختلف تھا۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جوتے اس سے پہلے کسی دوڑ کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوئے تھے، کیوں نہ ہم پہلے ان کی کارکردگی کا جائزہ لے لیں؟ ماریا نے کچھ دیر اس بات پر غور کیا اور پھر کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے مایوسی سے کہا، پھر تو زین ریس جیت جائے گا۔ دل ہی دل میں عبداللہ کو جلن محسوس ہوئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ابھی تک اس نے مقابلے کے لیے جوتے نہیں پہنے تھے۔ عبداللہ نے کہا، رکو میں 5 منٹ میں آیا۔ یہ کہہ کر وہ جوتے پہننے چلا گیا۔ دوڑ شروع ہونے سے پہلے جب وہ دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ قطار میں کھڑا تھا تو اس نے زین کو اپنی جانب طنزیہ نظروں سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیٹی بجتے ہی کھلاڑیوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ سیٹی بجتے ہی زین سب سے آگے تھا اور عبداللہ، جو اتنے دنوں سے جادوئی جوتے پہن کر مشق کر رہا تھا، اب اپنے جوتے پہن کر دوڑنا اور بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ عبداللہ کی پسلیاں بری طرح درد کر رہی تھیں، اس کا سانس پھول چکا تھا اور ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ آخر کار زین یہ مقابلہ جیت گیا، جبکہ عبداللہ دوسرے نمبر پر تھا۔ عبداللہ کو اب زین سے کسی قسم کی جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ریس زین نے نہیں بلکہ اس کے جوتوں نے جیتا ہے۔ عائشہ اور اجنبی مہمان دوڑ کر عبداللہ کے پاس آئے اور اسے مبارکباد دی۔ بھئی، یہ پرانے زمانے کی دوڑ تو بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ شاباش، تم بہت اچھا دوڑے۔ مسفرہ نے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں جوتے لے کر واپس چلنا چاہیے۔ عائشہ نے کہا، لیکن مجھے ابھی تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے جوتے غائب کیوں ہوئے تھے۔ حشام نے کہا، دراصل یہ جوتے بہت جدید ہیں اور بعض اوقات معمولی سی بات پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسفرہ نے کہا، ہمیں یہ جوتے فوری طور پر حاصل کرنے ہوں گے، کیونکہ میری مشین کے مطابق یہ جوتے دوبارہ غصے میں آ گئے ہیں۔ شاید یہ جوتے اس لڑکے کی باتوں سے چڑ گئے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ اتارے تو… مسفرہ کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ زین ایک بار پھر دوڑ پڑا تھا اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بھاگ رہا۔ جوتے اسے دوبارہ دوڑنے پر مجبور کر چکے تھے۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چلا رہا تھا۔ مسفرہ نے زین سے کہا، یہ جوتے فوراً اتار دو۔ زین نے کچھ کہے بغیر فوراً جوتے اتار دیے۔ جوتے زمین سے اٹھ کر حشام کے ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ حشام اور مسفرہ نے کہا، تم دونوں نے ہماری بہت مدد کی۔ اس سب کا بہت شکریہ۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔